میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی، ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے سے ہی نام رکھ دیے۔ فرقان کے معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ہائے ہائے، خوش ہو جاؤ میرا بھائی۔ حق و باطل میں فرق دکھانے والا۔ بابا جس کا قرآن صامت ایسا ہو تو پھر قرآن ناطق کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اس کی 54 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ 4 اور 5 کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ 9۔ اسی 9 کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو سے۔ آج میں ذرا تھوڑے جام، چونکہ اب جب تک جوگ نہیں آئے گا میں پڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور سے سماعت فرمانا ہے۔ میں کچھ چاہتا ہوں تھوڑے تھوڑے، اگر آپ متحمل ہوئے تو کچھ میں راز کھولنا چاہتا ہوں، متحمل نہ ہوئے تو چھوڑ دیں گے، توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ دیکھیں ان رازوں میں پہلا راز یہ ہے، خالق فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے۔ ان کا سمجھ دیا ہو نا، وا مانے اور، وا حرف عطف ہے، اور کے یعنی اور جمع کے لیے آتا ہے، پھر اس اور میں کئی معنی ہیں۔ اور کہہ کے اللہ کہتا ہے هُوَ الَّذِي، وہ ہے، اور وہ ہے۔ اللہ نے اور پہلے کہا، ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، اپنا ذاتی نام بعد میں لیا اور پہلے کہا، اور نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے، یہ قرآن ہے حدیث نہیں۔ وا پہلے کہا، ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، اور کئی دفعہ بیان ہوا، یہاں میں نے کیا، ہو ذات ہے، ہو ذات ہے۔ ان کا خیال کرا میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب ہو ذات ہے، کسی عارف نے کہا حق باہو، جو ہو کے ساتھ ہے وہی تو حق ہے، جو حق ہے وہی اور ہے۔ کون ہو؟ کون ہے؟ حق باہو، کوئی حق ہے جو ہو کے ساتھ ہے، جب ساتھ ہے پہ جہاں حق ہے وہاں ہو ہے، جہاں ہے وہ ہے، جب سے ہے حق باہو۔ پھر کیا کہا؟ حق باہو، چھانے ہو۔ اب اللہ کے پاس لفظوں کی کمی نہیں، مولا تو خود حق ہو گیا، پھر اس کا نام خود رکھنا، اور ایسا رکھ کہ اس کے آگے پھر نام ہی نہ ہو۔ کہا سلطان باہو، سلطان وہ لفظ ہے جس کے آگے کوئی لفظ ہے ہی نہیں، جو لفظوں کا بادشاہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ سمجھ آگی میرے بات؟ اب چونکہ اس آیت کریمہ میں خالق ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور میں نے ذرا مشکل پڑھنی جے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے۔ اب اس وہ نے جو سب سے پہلے کمال، جو اس کا پہلا کمال ہے، اس کمال کو ظاہر فرما رہا ہے، وہ ہے خالق من الماء، اس نے الماء سے، الماء میم الف ما، الماء، اب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پانی۔ الماء، اس نے الماء سے، خالق من الماء، میں بحث کروں گا ساری، خالق من الماء، پریشان ہوں میرا پوچھ، پریشان ہوں نہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ خالق من الماء، اللہ نے الماء سے بشرن، ایک بشر ایجاد کیا۔ یہ اس وقت بشر بن رہا ہے، ابھی ابل بشر بنا ہی نہیں ہے۔
غور نہیں فرما رہے. سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ یہ عالم سرمدی کی بات ہو رہی ہے. ابھی ابو البشر کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام. اس لیے رسول فرماتے ہیں کن تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا، بنا نہیں تھا. ابھی آدم آب و گل میں تھے. جب رسول نے یہ کہا فوراً علی نے فرمایا کن تو ولیوں و آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت ولی تھا. ابھی آدم آب و گل میں بھی تھے. ابھی بشر بنے ہی نہیں ہیں. غور نہیں فرما رہا ہے. ان گل سمجھاوا. ابھی بشر تو بنے گا او جا کے، وہ تو مٹی سے بنے گا نا، تراب سے بنے گا. یہ تراب سے نہیں بن رہا بشر، یہ الماء سے بن رہا ہے. الماء سے بشر بنایا. یہ وہ پہلا بشر ہے. پھر ایک بحث ہوگی ابھی کروں گا میں. اے اللہ جب تو نے الماء سے بشر بنایا ہے، اس کو لفظ بشر کیوں کہتا ہے؟ کہوں جلدی سے کہوں، مجھے ابو البشر بھی تو بنوانا ہے. غور نہیں فرما رہے، گل نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. جناب اسے کیا بنایا؟ خالق من الماء بشرا، اور ایسا بشر بنایا. اور خیال کرائے بشرن پر جو دو زبریں ہیں، زبروں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ تنوین. تنوین تنوین دیکھیں، جہاں تکسیر کی بھی ہوتی ہے زیادتی کی، قلیل کی بھی تقلیل کی بھی ہوتی ہے، وہاں تعظیم کی بھی ہوتی ہے. ہائے معلوم ہو گیا یہ ایسا بشر بنایا ہے، اور تعظیم بھی عظمت بھی. یہ وہ بشر ہے، یہ عظیم بھی ہے، صاحب تعظیم بھی ہے. ہائے ہائے ہائے. اب یہی وانڈ اللہ نے خود بتا کے کہا میرے لیے عبادت ہے، ان کی تعظیم ہے. اب میں لفظ کہہ دوں، اللہ کے لیے عبادت ہے، ان کے لیے تعظیم ہے. تو جملہ کہوں، اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. خوش نہیں ہو رہے؟ ہائے 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 ہائے. اللہ کی خوش ہو حیدری. اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. اگر اپنے آپ کو عابد بنانا ہے، عابد، تو ان کی تعظیم کرو گے تو عابد بنو گے. ہائے 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 ہائے. جنوں سے نمازوں کو نماز صاحب تعظیم بنتی ہی تب ہے جب اس نماز میں اقرار ولایت علی ابن ابی طالب. اب جناب خالق من الماء بشرا، کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. اچھا پانی کی کتنی قسمیں ہیں بھلا؟ جسے قرآن نے ماں کہا ہے، ماں. ان خیال کرائے صاحبان علم بیٹھے، قرآن میں جتنی ماں کی قسمیں ہیں، لفظ ماں آئی ہے وہ 9 ہیں. 9. خالق نے سارا کام ہی 9 عدد سے لیا. اور نہیں سمجھ آئی ہے جی؟ ٹھیک ہے. اب میں گنتا ہوں. پہلا ماء المطر. اچھا ہوا ابھی بارش، مطر کہتے ہیں بارش کو. ماء المطر بارش کا پانی. ماں آ گیا، کس کا نام آیا؟ میم تو رے مطر. ماء المطر نمبر 1. نمبر 2 ماء المعین، چشمے کا پانی. ٹھیک ہے. ماء البرد، برف کا پانی. ماء الثلج، سے لام جیم. آپ پریشان ہوں گے میں نے پڑھنا ہے. کہتے کوئی نوی سوکھی گل، میرے کو سوکھی نہیں ہے، یہ ضروری گل جو آگے بحث کرنی ہے مجھے. ماء الثلج، اولوں کا پانی. اولے آتے ہیں نا، اولے کبھی گرتے آتے ہیں. ماء الثلج. پھر ہے ماء البئر، کنویں کا پانی. ماء البحر، سمندر کا پانی. ماء النہر، نہر کا پانی. ماء دافق، دافق
اچھل کے نکلنے والا پانی، مائے معین یہ بھی اچھلنے والا پانی، ایک مائے مہین ذلیل پانی، یہ سارے پانی ابھی بنے ہی نہیں تھے جب سے اللہ نے علی بنایا۔ خوش نہیں ہوئے؟ ہائے 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 ہائے، خوش ہو میرا پتر، خوش ہو حیدری۔ یہ جتنے پانی ہیں، نہر کا پانی ہے، سمندر کا، یہ وہ سارے پانی ہیں مائے دافق۔ اولم یری الانسان مما خلق، آدمی نہیں دیکھتا کہ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ خلق من ماء دافق۔ 30واں پارہ یار سورہ طارق میں پڑھ رہا ہوں، ماء دافق، دافق کے معنی اچھل کے، اور خیال کرائے قرآن کہہ رہا ہے ماء دافق، اچھلے ہوئے پانی سے بنایا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو صلب اور ترائب سے نکلتا ہے۔ صلب مرد کو کہتے ہیں، ترائب مزدور کو کہتے ہیں۔ پھیلانا نہیں دینا، ٹھیک ہو؟ مائے معین۔ چلو یہ ماجن کے لیے اللہ نے کہا اس سے بنایا ہم نے، الماء سے، یہ تو سارے مخلوق پانی ہے اللہ نے جس سے بنایا، ابھی تو پہلا ہی بننے والا ہے، کیونکہ جس کو پہلا بنائے گا وہ ماں بھی پہلی ہوگی اور بننے والا بھی بشر پہلا ہوگا، تو کمال، سارا کمال تو اول مصنوع میں ہوتا ہے، جتنا مصنوع پہلا بلند ہوگا اتنی شانے کا کمال زیادہ ہوگا، ٹھیک ہو؟ خلق من الماء بشرا، ایک بشر بنا کے، یہ دو تنوین کی جو تنوین ہے نا، تعظیم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے، عظمت کے لیے ہے۔ اللہ نے نام بعد میں لگایا، بشرن پہلے لگا دیا، جب پڑھو تو بشرن کہو تاکہ تنوین نمایاں ہو، تعظیم بھی واجب ہے، ہائے ہائے ہائے، ان کی عظمت بھی واجب ہے۔ دیکھیں توحید نے کیسے ہمیں پابند کر دیا۔ فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَسِحْرًا، اس کون ہے بننے والا؟ یہ بشر کون ہے؟ یہ جو پہلا بشر بننے والا ہے کون ہے؟ اچھا اگلی لفظ میں کہہ دوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نصبًا وسحرا، اس کو ہم نے نصب بھی بنایا اور داماد بھی بنایا۔ اجے نہیں سمجھ آئی تو موجاں کرو سے، ہائے 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 ہائے، اسے ہم نے نصب بھی بنایا، نون سین بے، نصب، ہم نے نصب بھی بنایا، سحرا داماد بھی بنایا۔ نصبوں و سحرا یہ دو ایسے لفظ ہے جسے منطق میں حدود اضافی کہتے ہیں۔ حدود اضافی ایک حد کا نام ہے، منطق میں حدود اضافی وہ ہے جب ایک حد کا نام لیا جائے، دوسری حد خود سمجھ آ جائے، اسے حدود اضافی کہتے ہیں۔ ہن گل خیال کرائے، بڑی ساری گل ہے، اللہ نے سیدہ پاک کا نام نہیں لیا، علی کو داماد کہا۔ ہن نہیں سمجھ آئی بابا کیا بات ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جناب علی کو داماد کہنا دلیل ہے، داماد بنتا ہی تب ہے جب زوجہ ہونا، تو پھر سیدہ پاک کا اللہ نے نام بھی نہیں لیا اور قرآن میں ہونا بھی بتا دیا۔ ٹھیک، ذرا اسے بس تھوڑی سی مشالہ آپ خوش ہو رہے۔ جناب علی کو کیا بنایا؟ نسب، نسب خاندان، قبیلہ، نسل، یہ جو نسل چلتی ہے یہ مرد سے چلتی ہے، مستور سے نہیں آئی۔ آئے ہائے ہائے، گل سمجھ آئیے؟ میں بڑی ساری گل کر چھوڑیے تو انہیں سمجھ نہیں آئی، جب آنا نہیں تو انہیں نہیں سمجھ آئی۔ اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ عصمت کا مرکز بنا کے، نسل امامت کا اسی کو ہی تو مرکز بنایا، مرکز بنایا۔
اور حدود اضافی کہہ کے دوسری لفظ کیا کہی؟ صحرا. اسے داماد بھی بنایا. داماد اور نسب دونوں کو ملا کے اللہ نے کہا ہے انہی سے میں نے نسل امامت کو چلانا ہے. دنیا آدم کی نسل بعد میں بنے گی، نسل امامت پہلے. ان کا خیال کر نسل امامت پہلے، نسل آدم بعد میں. کہوں جملہ؟ نسل آدم کو آدمی کہیں گے، نسل امامت کو انسان کہیں گے. وہ آدمی، یہ انسان، خدا گواہ ہے ان کا. لیکن جناب علی کو بشر کہہ کے انسان کہا. پہلا نہ ایسی سلوات پڑھیں جیسے لائق سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہن میں بڑی ساری گل کرنے لگا تو ادھر ادھر دیکھ لو، میں نے کوئی حرج نہیں. ہن میں ہی کچھ نہیں آکھاں گا، ہن سمجھ آ گئی میں نے بھی تھوڑی جی. اب جناب علی کو نسب امامت کا کیا بنایا؟ مرکز بنایا کہ امامت چلے گی ہی علی سے، امام بنے گا ہی ہوئی جس کا باپ علی ہوگا. ان گل سمجھ آ گئی؟ ماں فاطمہ زہرا ہوگی اور باپ جناب علی ہوگا. یہ شجرہ چلے گا، یہ شجرہ امامت چلے گا جناب سیدہ اور علی سے قیامت تک، جس کی دلیل آج 12واں امام ہے. اسی شجرہ نسل امامت کی آج دلیل 12ویں کو اللہ نے غائب کر دیا. قیامت اسی پہ ہی جا کے منتہی ہوگی. اس کا غائب ہونا اپنے غائب ہونے کی دلیل بنا کے کہا میں ذات میں غائب ہوں، یہ وجود میں غائب. ان کو دلیل بنا کے ہن گل میرے والے پاسے لکھا ہے میرا سونا. ہن گل والی ساری کہنے لگا ہوں میں. جناب علی کو مرکز نسل امامت، سیدہ کو معدن نسل امامت بنا کے پہلے دن ہی جناب آدم سے کہہ دیا تھا، بحث کروں گا میں بھی پھر پلٹ کے، کہہ دیا تھا آدم لا تقربا هذه الشجرة، وہ گندم کے دانے نہیں. ہم کیا کریں؟ کیا ہے گندم کے دانے کہہ دیا. آدم نے کہ دانہ کھایا ہے، روز کھا کے ہم بوڑھے ہو گئے. لا تقربا هذه الشجرة، اس شجرے کے آدم قریب نہ جانا. تو آدم ہے، یہ امام ہے. نسل امامت اور بچلی گل کرا ہن گل سمجھنی ہے. اس کو کیا بنایا؟ داماد. اب داماد کس کا بنے گا؟ حدود اضافی ہے. اجے نہیں سمجھ گئی تو دیکھیں جب داماد بنے گا تو وہ مستور کسی کی تو بیٹی ہوگی نا. اسی سے رسول کا بھی ذکر ہو گیا حدود اضافی. سیدہ پاک وہ ہے جس کا علی سے ذکر ہوا، سیدہ سے رسول کا ذکر ہو گیا، رسول کا بھی ذکر ہو گیا اور ادھر جناب علی کا بھی ذکر ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ حدود اضافی. ہن کل میں ایک بہت بڑی کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. چونکہ خالق وہ ہے جس کے پیش نظر علم الہی میں ابھی عالمین بنے نہیں، قیامت تک کے کل حالات کو بہتر جانتا ہے، اسے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا. میں ایک بڑی ساری گل کر لگا، اللہ کرے آپ متحمل ہوں، میں ابھی بحث کروں گا. اللہ کرے آپ متحمل ہوں میری لفظ کے سننے کے. جناب علی کو مرکز نسل امامت بنا کے جناب سیدہ کو کے حوالے سے داماد بنا کے
داماد بنا کے، میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ ہیں، اب اللہ نے جناب علی کو خالق بالامر ہونے کا اعلان کر دیا۔ گل مشکل ہوگی، چونکہ اللہ نے خالقہ کی لفظ کہی یا نہیں، گھبرانا نہیں، میں پھر پلٹ کیا، خلق کرنے کی 9 قسمیں ہیں۔ اللہ نے جو خلق کی ہے نا اس کی 9 قسمیں ہیں، 9، کوئی ڈر نہیں، بچے مستثنا ہیں، 9 قسمیں میں گنتا ہوں جناب۔ اللہ نے 9 قسمیں ہیں جو سارا قرآن کے اندر موجود، فاتر، خالق، بارے، مصور، مرید، بدی، ناطق، معید، ملکی۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ اللہ کے خلق کرنے کے 9 طریقے۔ خیال کرائے سی ہوں میں گل بہت ہے، قرآن کے مطابق بحث ہو رہی ہے۔ اللہ کے خلق کرنے کے 9 طریقے ہیں، 9۔ میں پھر دہرا دوں، کوئی ڈر نہیں، آپ نہ گھبرائے، میں نہیں گھبراتا، چونکہ میرے پیش نظر مفہوم ہے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ فاتر، خالق، بارے، مصور، مرید، بدی، ناطق، بدی، معید، ملکی۔ دیکھیں سب سے پہلے جتنے اللہ نے، فاتر کے معنی خلق کرنے والا، فطرت کے مطابق خلق کرنے والا، جتنی آگے ہیں وہ جتنی خلق کی قسمیں ہیں، ان خلق کی قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم ہے فاتر کا فاتر ہونا۔ جملہ کہوں میں، جب اللہ فاتر ہے تو اسی فاتر سے فاطمہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، فاتر سے کیا بنی؟ فاطمہ۔ سیدہ پاک فاطمہ ہے فاتر سے۔ فاتر کے کیا معنی ہے بولا؟ اب محققین نے فاتر کے لیے یہاں کچھ بہت ساری لفظیں کہی، ہوں ذرا تھوڑی پھر مشکل شروع ہوگی، صحیح کر لو بولا، کوئی ڈر نہیں، نہ کوئی ڈر نہیں، ذہن تھک جاتے ہیں۔ شکر ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں، میں ہمت تبھی تو ہوئی ہے نا، آج ابھی بحث کریں گے جناب، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں فاتر جتنے متکلمین ہیں پیچھے، نحویین ہیں، نحو کے لکھنے والے، جتنے علماء ہیں لکھنے والے ہیں، دانشور گزرے ہیں، انہوں نے فاتر کی یہ تعریف کی ہے، فاتر۔ ہن دیکھو متکلمین نے جو فاتر، فے الف توئے فاتر، سورہ فاتر ہے یا نہیں ہے؟ نا پتر، جب سورہ فاتر ہے، اب فاتر کے معنی ہیں اپنی ذات سے کام لے کر اسی سے ایجاد کرنا۔ دیکھیں فاتر کے کیا معنی؟ ذات سے کام لے کر، ذات سے، اس ذات سے کسی کو بنانا، جو ذات سے بنے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو ہمیں تو انہی کے لفظوں کو دیکھنا ہے نا، کوئی ڈر نہیں سی، کوئی وہ تو ٹھیک ہے، اب سانو پتہ ہے ہوں دے زور لگ دے، تسی ویسا لے لو، کوئی ڈر نہیں۔ فاتر ذات سے کام لے کر، ذات سے ایجاد کرنا، فاتر۔ اس لیے فاتر سے کون ہے؟ فاطمہ۔ خوش ہو جائے میں جملہ کہہ دوں، اسی فاتر سے بننے میں بی بی کا نام ہے ام ابیہا۔ ہائے 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 ہائے،
خدا جانے باپ کس میں یار کا ہے، بیٹی ہو کہ کس میں یار کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ ام ابیہا، اپنے باپ کی ام۔ یہ نظام وہ ہیں جو ہمارے صرف بیان کرنے کی حد تک ہیں، حقیقتیں تو ماورا ہے، ہم حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے اگلی لفظ ابھی میں شروع کروں گا، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد آتا ہے خالق، یہ گھنٹوں کے موضوع ہیں میرے عشرے کے۔ آگے آگے خالق، شے سے شے کو ایجاد کرنا، یہ خالق کہلاتا ہے۔ آگے آگے ہن گل سنائے سی، بارے بے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ خوش ہو صحیح، یہ بحثیں ہیں جو لکھی نہیں ہیں علماء نے، قرآن میں جا کے دیکھے نام ہی نہیں ہے، اور میں نے کوئی نام چھوڑے ہی نہیں ہے۔ رولے پہن کے میرا آ جائے نا تفسیر، رولے پہن کے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یہ وہ مصور ہے جن کی تصویر اس نے بنائی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی ہے۔ اچھا اب جناب خالق، بارے کی کیا معنی ہے؟ بارے، پھر متکلمین نے فرمایا بارے وہ ہوتا ہے، بارے خیال کرائے، میں بھی آپ کی طرح آدمی ہوں یار، کوشش تو ہے کہ اس کی حقیقت کو کچھ نہ کچھ تو ہم سمجھے، یہ مہربانی کرتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے، ایسے نہیں آتی ہے۔ جو ان کو نہیں مانتا قرآن اپنے معنی ان سے چھپا لیتا خوش نہیں ہوئے؟ اقرار ولایت علی کر لو، سینہ کھلتا چلا جائے۔ دیکھیں بارے، بارے کے معنی بابا، بارے کے معنی ہیں مشیت کو، مشیت کو، ماشاءاللہ یہی توجہ، مشیت کو مجسم کر کے مشیت سے بنانا، ایجاد کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ بارے، بارے مشیت کو مجسم بنا کے، ان کا خوش ہو جاؤ آپ، اسی مشیت کو مجسم کر کے مشیت سے بنانا۔ اب قرآن کسی کو کہتا ہے، یہ 14 کو کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اب اسی چاہنے میں کہا جاتا ہے، مشیت میں، مشیت ہے شاء سے، شاء، شین الف حمزہ، شاء، جب مشیت سے بن کر یہ مشیت سے وجود میں آئے تو اب انہوں نے کہا نحن مشیت اللہ، ہم مشیت اللہ ہیں۔ ہمیں کیا خبر ہوتی کیا ہوتی مشیت ہے؟ ہم مشیت اللہ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا اذا شاء شئنا، اذا شئنا شاء، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ ہون گل کر رہا ہوں میں، دل جلدی ڈالے، گل کر کے تھوڑی جی گل سنا دیا، کر دیا نا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا سارا نظام ہی مشیت میں چل رہا ہے۔ جب مشیت میں چل رہا ہے تو جب تک دین رہے گا ایک مشیت اللہ کا رہنا واجب ہوگا۔ ایک مشیت اللہ موجود ہوگا میرا بابا حیدری، ٹھیک ہے؟ مشیت اللہ کیا ہوگا؟ واجب۔ آج مشیت اللہ ہے یا نہیں؟ 12واں امام ہے یا نہیں؟ چھپا کے بھی کہا آپ میں چھپا ہوا ہے، میں نے اپنی ذات کی دلیل بنایا ہے، میں ذات میں پوشیدہ ہوں، یہ وجود میں۔